بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد کما تحب وترضی لہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نہایت ہی معزز و محترم، عزت مآب، لائق ست تکریم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے، اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور مبارک جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے پڑھے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی نعمتیں، برکتیں، سعادتیں عطا فرمائے۔ ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے، آسان موت عطا فرمائے، بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ کریم تمام جمعہ پڑھنے والوں کو ہر سال مکے مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے۔ عام طور پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، معمول کی باتوں پہ انسان ایک دوسرے کو مبارکباد نہیں دیتا۔ غیر معمولی بات ہو، روٹین سے ہٹ کے ہو، بڑی بات ہو تو انسان اس کے لیے مبارک دیتا ہے، خوشخبری سناتا ہے۔ آپ احباب جمعے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو میں آپ سے کہوں جمعے کے بعد پانی کا انتظام ہے، اس کے لیے مبارک بنتی نہیں۔ آپ کے لیے کھانے کا انتظام ہے، اس کے لیے عام طور پہ مبارک نہیں بنتی، کیونکہ یہ معمول کی بات ہے۔
صبح و شام کھانا کھاتے ہیں، ہمارے گھروں میں اچھا انتظام ہے، آپ کو چند پیسے دیے جائیں گے، ہزار روپیہ دیا جائے گا، اس کے لیے بھی عام طور پہ مبارک نہیں بنتی، خوشخبری نہیں بنتی۔ ہو سکتا ہے بہت سارے احباب وہ نہ لیں، ویسے چلے جائیں، بھائی ہمارے پاس پہلے سے ہے، آپ کو جمعے کے بعد ایک سوٹ دیا جائے گا، مبارک بنتی نہیں۔ یوں یہ عام بات ہے، خاص بات ہو، غیر معمولی بات ہو اور بتانے والا کوئی بڑا ہو تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مبارک نہیں، اس کی نظر میں کوئی بہت بڑی بات ہے جس کی وہ مبارک دے رہا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں، انتظام ہو گیا، انشاءاللہ کل کا دن ہم تمام عمرے کے لیے جائیں گے، یہ تو مبارک بنتی ہے، ایک دوسرے کو خوشخبری سنانا بنتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عام طور پہ مبارک نہیں دی جاتی۔ اب سنیے، امام الانبیاء، تاجدار کائنات، رحمت للعالمین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، روایت کے الفاظ ہیں، کان یبشر اصحابہ، جب رمضان آ جاتا پیارے محبوب اپنے صحابہ کو مبارک دیا کرتے تھے، انہیں خوشخبری سنایا کرتے تھے، صحابہ مبارک ہو، اللہ کا رحمتوں والا رمضان آ چکا ہے۔ تو رمضان وہ مہینہ ہے جس کی مبارک اور خوشخبری، ایک ہے خطبہ دینا، وہ الگ الفاظ ہیں، ایک ہے مبارکباد دینا تاکہ سامنے والے مخاطب کو پتہ چلے یہ کوئی معمولی نہیں، بہت بڑی بات ہے جس کی پیارے انبیاء ہمیں مبارک دے رہے۔ اس کے بعد فرمایا رمضان کا مہینہ وہ تو بعد کی بات ہے، اس میں کیا ہے، رمضان مہینے کا نام بھی اللہ کریم نے خود رکھا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو قرآن میں رمضان کا ذکر آیا اور مہینوں کا ذکر نہیں آیا۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ لوگوں کے بنائے ہوئے نام رکھے ہوئے مہینے، اکیلا مہینہ رمضان ہے جس کا نام بھی اللہ نے خود رکھا، اور کب رکھا؟ چند سال قبل، 1450 سال پہلے نہیں، جب زمین و آسمان نہیں بنا تھا، اللہ نے اس وقت اس مہینے کا نام رمضان رکھ دیا، اس لیے کہ قرآن تو لوح محفوظ پہ موجود تھا اور قرآن میں رمضان کا نام ہے، پتہ چلا یہ وہ عظیم مہینہ ہے، ابھی زمین و آسمان نہیں بنے تھے، اللہ نے برکتوں والا مہینہ تیار فرما لیا۔ اس کے بعد رمضان کی بڑی فضیلتیں، بے شمار فضیلتیں، انسان پڑھتا جاتا ہے، حیران ہوتا جاتا ہے، یہ بھی رمضان کی فضیلت، یہ بھی رمضان کی فضیلت، یہ اعزاز بھی رمضان میں ہے۔ ہمیں حکم ہے دعا کی جائے، آدمی دعا کرتا ہے اور عام طور پہ نیک لوگوں سے، اپنے بزرگوں سے، والدین سے، امام صاحب سے، خطیب صاحب سے، جی دعا کر دے، فرمایا بھی ہے پاک زبانوں سے دعا کرو، جی یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا دوسرے مسلمان سے دعا کرواؤ کیونکہ اس کی زبان تمہارے حق میں پاک ہے، تمہاری اپنی زبان نے تو کبھی غلطی کی، دوسرے مسلمان کی زبان پاک، اس سے دعا کرواؤ۔ اب سنیے گا، ایک ہے پاک زبان سے دعا کروانا اور اس کی زبان پاک، لیکن اندازہ لگائیے کبھی نہ کبھی اس زبان نے بھی کوئی غلطی کر لی ہوگی، کوئی منہ سے جملہ نکل گیا ہوگا۔ ایک اس سے اگلا درجہ، وہ کیا ہے؟ فرشتے۔ فرشتے کون ہیں؟ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ غلطی کر ہی نہیں سکتے، نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، ہم فرشتوں پہ ایمان لاتے، معصوم ہیں، گناہ نہیں کر سکتے۔
اندازہ لگائیے انسانوں سے آگے فرشتوں کی زبان، جنہوں نے ساری زندگی غلطی کی نہیں بلکہ کر نہیں سکتے، رمضان کی کیا فضیلت ہے، کیا شان ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں، ہم کہتے بھی نہیں، ہم ریکویسٹ بھی نہیں کرتے۔ سنیے، فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ کی نوری مخلوق فرشتے خود بخود اس امت کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیتے۔ فرشتے دعا کرتے، مولا اس امت کے گناہوں کو معاف فرما، اس امت پہ رحمتوں کو نازل فرما، برکتوں کو نازل فرما، بخشش عطا فرما۔ اور روایت کے لفظ ہیں، ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، فی کل یوم و لیلۃ، رمضان کا ہر دن فرشتے دعا کرتے، رمضان کی ہر رات فرشتے دعا کرتے۔ رمضان کا مہینہ پانے والوں، تم کتنے خوش نصیب ہو، ہم رات کا وقت مزے سے سو رہے ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ رمضان کی برکت ہے، یہ رمضان کی فضیلت ہے، یہ رمضان کی عظمت ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جس نے رمضان کا احترام کیا، رمضان کی عزت کی، رمضان کی قدر کی، اس نے صرف رمضان کی نہیں اپنے اللہ کا اکرام کیا، اپنے اللہ تعالیٰ کی قدر کی ہے۔ تو رمضان کی قدر کو جو پہچان جاتا ہے، یقین جانیے کچھ نہ کچھ حصے کو پا لیا کرتا۔ رات جمعے کی تیاری کر رہا تھا، بڑی خوبصورت بات آئی، اور کتنی دیر اس پہ سوچتا رہا انسان کہ کیا رمضان ہے، اللہ کریم نے کیا کچھ رمضان میں عطا کیا۔ عام جمعہ جو پورے سال چلتا ہے، اس جمعے کی کیا ہے چند باتیں۔ فرمایا جو لوگ جمعے کے لیے آتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، ایک ایک قدم پہ اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا، بلکہ زیادہ خوشخبری ایک ایک قدم پہ۔ جب ابھی جمعے کے لیے نہیں آئے، جمعہ تو یہاں ہوگا، فرمایا عام جمعے کے لیے اللہ کے فرشتے مسجدوں کے دروازوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، رجسٹر لے کے جو جتنی جلدی آتا ہے اس کا نام اتنا اوپر لکھ لیتے ہیں۔ کتنی خوش نصیبی ہے، ہمارا نام فرشتے لکھتے، نام لکھ لیا، اب اندر آئے، جمعہ ادا کیا، بیان سنا، برکت ملی، نیکیاں ملی، علم کی فضیلت حاصل ہوئی، پھر اس کے بعد اذان کا ہوا، اس کی ثواب ملا۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے، جتنی دیر بیٹھے رحمتوں کا نزول ہوا، سکینت نازل ہوئی، اس کے بعد خطبہ ہوا، خطبے کے درمیان دعا کی قبولیت کا کہا گیا، وہ ہو گئی، جماعت ادا کی گئی، یہ ساری فضیلتیں مختصر۔ فرمایا جس نے جمعے کو ادا کیا، صحیح طریقے سے جمعہ ادا ہو گیا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، اس جمعے سے لے کے پچھلے جمعے تک اللہ کریم سارے گناہ معاف فرما دے۔ یہ جمعہ اپنے اندر طاقت رکھتا، یہ جمعہ پچھلے جمعے تک سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اندازہ لگائیے، یہ 11 مہینوں کے جمعے ہیں جو ایک ایک پچھلے جمعے کے گناہ معاف فرماتے۔ اب سنیے، پچھلے جمعے بیان کیا تھا، فرمایا رمضان آتا ہے، ہر نیکی کو 70 گنا بڑھا دیتا۔ رمضان آتا ہے، ہر نیک عمل کو 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ عام جمعے کا یہ عالم ہے، فرشتے اوپر نام لکھتے ہیں، دعا قبول ہوتی ہے، پورے ہفتے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جب رمضان 70 گنا جمعہ بڑھاتا ہوگا، نہ جانے جمعے کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، جمعے کی برکت کا عالم کیا ہوگا۔ مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ کریم بر وقت رمضان کے جمعے عطا فرما دے۔ اس کے بعد فرمایا بڑے عمل ہیں، چھوٹے چھوٹے کئی عمل ہیں، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ گناہ معاف فرما دیتا۔ لیکن حیرانگی کی بات ہے،
رمضان کو کہاں سے کہاں ملا دیا. فرمایا چند عمل ایسے ہیں ان کو کرنے والا شک ہی نہیں رہتا، سارے گناہ ختم ہو جاتے. مشکل عمل ہے کیا؟ ایک ہے ہجرت کرنا. کون ہجرت کر سکتا؟ کوئی 1000 میں ایک ہو جو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کر جائے. اپنا وطن چھوڑا، گھر بار چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کے ہجرت کر کے چلا گیا. فرمایا جو مہاجر ہوگا اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے. اس کے بعد فرمایا جو جہاد کرے گا، جہاد بھی اس کے سارے گناہ معاف فرما دے. جہاد معمولی ہے، جانے والا اپنی مرضی سے جاتا ہے، واپس اپنی مرضی سے نہیں آتا. کیا پتا اللہ نے شہادت کا مرتبہ دینا ہو. تو یہ ہجرت اور جہاد ہر کوئی نہیں کر سکتا، 1000 میں کوئی ایک کرنے والا. لیکن کمال بات ہے اسی ہجرت اور جہاد کے ساتھ بھی ایک عمل ملا کے ذکر کیا، وہ ہماری پہنچ میں ہے، کر سکتے ہیں. فرمایا ہجرت کرو، ہجرت سارے گناہ معاف کردہ دیتی. جہاد کرو، جہاد سارے گناہ معاف فرما دیتا. رمضان کو پا کر رمضان کا حق ادا کرو، رمضان بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دے. کیا کیا فضیلتیں ہیں، کیا کیا عظمتیں ہیں رمضان کی. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. عجیب لوگ گزرے جنہوں نے رمضان کی فضیلتوں کو دیکھا. بعد اسلاف میں ہمارے بزرگ ان کا تذکرہ ملتا ہے، جو رمضان کا صحیح حق ادا کرتا، رمضان کے روزے رکھتا، گناہ نہ کرتا، اگر رمضان کے فوراً بعد اس کا انتقال ہو جاتا، کیونکہ ہر ایک نے جانا تو ہے، وقت مقرر ہے. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. جب وقت آ جائے ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہیں. جانا ہر ایک نے اپنے وقت پہ ہے. لیکن جو رمضان کا حق ادا کر کے رمضان کے فوراً بعد انتقال کر جاتا، بزرگ فرماتے اس کے بارے میں اچھا گمان کرو، اس کے بارے میں چند لفظ اچھے کہو. حضور کیوں کہیں؟ فرمایا یہ جنتی روح ہے جو گناہ بخشوانے کے فوراً بعد اوپر چلی گئی. تو رمضان اپنے اندر بڑے ہیرے، بڑے موتی، بڑے جواہرات لیے ہے. بس کمی کس بات کی؟ ہم رمضان کی قدر کریں، رمضان کا احترام کریں. ابو محمد نامی ایک نامی جوان ہے، وہ سارا سال تو سادہ زندگی گزارتا، کوئی خاص عمل نہیں، کوئی خاص تگدو نہیں. لیکن رمضان آتا خوب تیاری کرتا، رمضان کا احترام کرتا، نمازوں کی پابندی کرتا، محبت سے روزے رکھتا، رمضان میں خوش ہوتا، اللہ کو یاد کرتا. وقت گزرتا گیا، رمضان سے بڑی محبت تھی، وقت آ گیا، انتقال کر گیا. مرنے کے بعد کسی نے پوچھا بتا کیا معاملہ ہوا، آگے کیا بنا؟ کیونکہ تیری زندگی میں کوئی خاص عمل نہیں، ہم تجھے دیکھتے تھے سادہ زندگی گزارتا تھا. کہنے لگا ہاں میری زندگی ایسے ہی تھی، لیکن اس کی مرضی رمضان والی نیکی میرے اللہ کو پسند آ گئی. اس رمضان کا صدقہ اللہ نے میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا اور مجھے جنت عطا فرما دی ہے. تو رمضان اللہ اکبر بہت عظمت، بہت برکت ہے. بس جسے مل جائے وہ خوش نصیب ہے کہ اللہ نے اس کی جھولی میں رمضان عطا فرما دی. اللہ کریم کی عادت مبارکہ، اللہ کریم ہمیں فرماتا ہے نیک عمل کرو جنت عطا کروں گا، یہ کرو جنت عطا کروں گا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اللہ سے ڈر گیا جنت عطا کرے گا. متقین کو جنت ملے گی، اللہ کی بارگاہ میں جہاد کرنے والے جنت ملے گی، اللہ کی بارگاہ کا قرب پانے والے جنت. ہمیں بار بار کہا گیا اے میرے بندو یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، نیک اعمال کرو، میں تمہیں جنت عطا کروں گا.
نیک عمل کرو میں تمہیں جنت، اور اچھی بات ہے بڑی چیز عطا کی جاتی ہے تو ہمیں قرآن بار بار نیکیاں کرو جنت ملے گی، جنت ملے گی، جنات تجری من تحتها الانہار کئی مرتبہ ذکر ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے، اب اللہ کریم جنت کو فرماتا ہے جنت تیاری کر لے، آراستہ ہو جا، خوب تیاری کر لے، میں تجھے کچھ عطا کروں گا۔ عادت مبارکہ ہے کہ ہمیں کہنا تیاری کر لو جنت عطا کی جائے گی، رمضان آتا ہے تو جنت کو فرمایا جاتا ہے تیاری کر لے، تمہیں میں کچھ عطا کروں گا۔ جی مولا جیسے تیرا حکم فرما دے۔ فرماتا ہے رمضان آ گیا، جو میرے بندے رمضان میں مجھے راضی کر لیں گے میں اپنے وہ پیارے بندے تجھے عطا فرما دوں گا۔ اللہ کریم ہمیں رمضان کی قدر کرنے، ادب و احترام کرنے اور اس کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ وسلم، صلی اللہ علی محمد علیہ 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 وسلم، صلی اللہ علی محمد۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔